أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. دیہاتی ہے نا، کیا کریں، بات آ گئی ہے. ایک دیہاتی گیا، کسی قاری صاحب کو دیکھا، قاری صاحب کسی بچے کو کہہ رہے ہیں کمبخت تو گدھا تھا، میں نے تجھے انسان بنایا، یعنی انسان بنائے، تربیت کی. وہ دیہاتی بڑا حیران ہوا، ابھی یہاں گدھوں کو بھی انسان بنا دیتے ہیں. وہ بیچارہ، اس کو نہیں پتا تھے شہری زبان کے محاورے، تو وہ اپنا گدھا لے کر آیا، قاری صاحب اس کو بھی انسان بنا دو، قاری صاحب اس کو بھی. اب قاری صاحب کو مذاق سوجا، انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بیوقوف ہے. قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ، مسالہ لگانا پڑے گا، انسان بن جائے گا. اب وہ 3-4 دن کے بعد آیا، قاری صاحب میرا گدھا انسان بن گیا. اس نے کہا وہ مسالہ زیادہ لگ گیا تھا، وہ نارمل انسان نہیں، اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا، اور وہ جونپور کا قاضی بن گیا، جج بن گیا ہے. چھوٹا نہیں ہوتا نا جج، تو بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. اب وہ جو جونپور کا جج ہے نا، وہ تیرا کیا ہے، وہ تیرا بیٹا ہے، تیرا گدھا ہے جو ہے نا، میں نے جونپور کا جج بنا دیا اس کو. اب یہ گیا جونپور، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. یہ قاضی صاحب سے کہتا ہے، یوں کر کے بلا رہے، قاضی کو غصہ آیا، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ پھر گھاس لایا نا، ہوش ہوش ہوش، ٹھیک ہے. تو قاضی صاحب کو غصہ ہے، کیا کر رہے، کہہ رہے زیادہ غصہ نہیں کر، تو ہے تو گدھا، تو تجھے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. تو تبلیغ والے بھی پبلک کو پکڑ کے کیا کرتے ہیں، مسالہ لگانا شروع کرتے ہیں. 6 نمبر ہو گئے، پھر صبح و شام نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو جنید جمشید کو بھی حضرت مولانا نے مسالہ لگا کے بہت زیادہ مسالہ، یہ 30 دفعہ جو مسالہ لگا نا، ٹھیک ہے نا، اس میں پپیتا بھی لگایا انہوں نے، ٹھیک. تو وہ پھر توبہ کر لی اس نے سچی، اور موت کس پر ہوئی ہے، توبہ پر. کتنی بڑی فضیلت ہے یار. حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار خاتمے پر ہے. اگر وہ اسی داڑھی کٹائی ہوئی حالت میں جہاز کریش ہو جاتا تو برے عمل پر موت ہوتی. وہ جو 2 دفعہ داڑھی رکھی وہ قبول نہ ہوتی. لیکن جب موت ہوئی ہے تو داڑھی بڑھ چکی تھی، تو وہ 2 دفعہ جو رکھ کے کٹائی ہے وہ معاف ہو گیا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے عمل خاتمے پر ہے، کہ اینڈ کیسا ہوا ہے آپ کا. کتنا بڑا مولانا کا احسان ہوا نا. ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. تو بھائی اگر کچھ چیزوں میں وہ آپ کی پالیسیوں سے ہٹ کے چل رہے ہیں، آپ کو عمران خان اچھا نہیں لگتا، بہت سے لوگوں کو نہیں لگتا، تو اگر وہ چلے گئے دین کی تبلیغ کے لیے اور اس کو جو ہے نا کچھ تعریفی کلمات کہہ دیے جو ان کی رائے میں صحیح ہوں گے، دوسروں کی رائے میں صحیح نہیں ہوں گے، تو ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے نا. تو آپ کہہ دو بھائی، زیادہ زیادہ یہ کہہ دو مولانا نے یہ اچھا نہیں کیا، عمران خان کو تو ہم پسند نہیں کرتے، خام خواہ میں جا کے اس کی تعریفیں کر دی، بس اتنا کافی ہے. اتنا اعتراض بولو بھائی کافی ہے کہ یار یہ مولانا کا مجھے ادا اچھی نہیں لگی. باقی اس حیثیت سے کہ وزیر اعظم سے ملنا، اس پہ تو آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجا ہے، نجاشی کے پاس پناہ کے لیے صحابہ کو بھیجا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم جاؤ عیسائی بادشاہ ہے ہم کسی کی مدد نہیں لیتے. عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی نجاشی کے پاس گئے ہیں پناہ لینے کے لیے، اور پھر اس کو محبت سے تبلیغ بھی کی ہے. حضرت جعفر طیار نے قرآن کی آیتیں پڑھی، مسلمان ہو گیا وہ. اگر وہ یہ کہتے نجاشی کون ہے، وہ تو عیسائی بادشاہ، ہم تھوڑی جائیں گے کسی کے پاس. ہرقل کے پاس خط بھیجا، سفیر گئے ہیں. تو ہمیں سیرت میں دونوں پہلو ملتے ہیں، استغنا بھی ملتا ہے اور سرداروں کو قریب کرنے کے. نبی نے سرداروں کے پاس بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی گئے ہیں. تو میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے بہت سے علماء نے فتوے دیے کہ یہ جناب اکبر بادشاہ ایسا ہے، یہ کافر ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا بھائی سارا حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اگر ہم اس سے محبت دیں گے، اس کے قریب جائیں گے تو بہت کچھ کروا سکتے ہیں. اور اس طرح کا اگر ہمارا رویہ رہا تو اس سے ہندوستان میں شر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھیلے گا. مزید یہ علماء سے دور ہو جائے گا. سب وہ جلال الدین تو یہاں تک آ جاتا کہ وہ سب کو لٹکا دیتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تانوں کی پرواہ نہیں کی اور بادشاہوں کے قریب گئے، شہزادوں کے قریب گئے. یہاں تک ایک شہزادے سے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے نہ لے کے جاؤں اپنے ساتھ. کتنے بڑے الفاظ ہیں دیکھو. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اگر اللہ جنت میں لے کر گیا تو جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میدان حشر میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت جب تک یہ نہیں جائے، اس کو نہیں میرے ساتھ بھیجو گے. کتنی بڑی یعنی شہزادے کو
آپ مجدد الافسانی پر بھی فتویٰ لگاؤ گے حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن مجدد الافسانی نے ایسا کام کیا کہ جلال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے. اس کی ساری تاریخ آپ کو خراب ملے گی, اینڈ بہت اچھا تھا اس کا. اس کی اولادوں میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو امن سے بھر دیا, اور کتنی زبردست حکومت کی, اور کیسے نیک ٹوپیاں بن کے اپنا گزارا کرتے تھے عالمگیر. ٹوپیاں بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے, ٹوپیاں بنا. بادشاہ ہندوستان کا, جس میں برما بھی آتا تھا, جس میں بنگلہ دیش بھی, اتنی بڑی سلطنت جس کو انگریز سونے کی چڑیا کہتا ہے, اور اس کا بادشاہ کیا کر رہا ہے, ٹوپیاں بن کے. تو یہ مجدد الافسانی کی محنت تھی. تو میرے بھائی جو علماء حکمرانوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو سمجھانے, اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں, ان علماء کی قدر کرو کہ جو فرض کفایہ ہے وہ یہ ادا کر رہے ہیں, اور قوم کی ملامت بھی لے رہے ہیں. تو ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو بدگمانی, آپ کو حضرت کی مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے, ہو سکتا ہے, میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, 100% ہو سکتی ہے, انسان ہے, بشر ہیں, علمی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, عملی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن کسی کی خوبیاں بھی دیکھو اور اس کی خامیاں بھی. ایسا نہ ہو کہ خامی کے وقت اس کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس کی وہ خوبیوں کو دیکھ کر اس کی خامیوں کو آپ نے بیان کرنا ہے. اول تو ضرورت کیا ہے, آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ ضروری ہے کہ تبصرہ کرو. کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اچھا کیا کہ برا کیا؟ مجھ سے لوگ کہتے ہیں اچھا کہ, میں کہا مجھ سے تو پوچھ کے نہیں کیا بھائی, اب انہیں سے پوچھو اچھا کیا کہ برا کیا. تو اگر غلط بھی کیا ہے تو زیادہ زیادہ اتنا کہ یار مولانا کی اس پالیسی سے ہمیں کیا ہے, اختلاف ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بس ختم. لیکن وہی بات ہے, جب تک تعریفوں میں مبالغہ کر کے آسمان تک نہ پہنچا دیں اپنے لیڈروں کو, اور دوسرے جو آپ کی سیاست کے میں آپ کے خلاف ہے اس کو تحت ثری نہ پہنچا دینا زمین کے پستیوں میں, اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوتا, سکون نہیں ملتا. یوٹیوب اور فیس بک پہ, اور فیس بک پہ یہ یوٹیوب سے بھی زیادہ ہے.